الحمدللہ بڑی خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ختم قرآن کی ایک مجلس میں ہم سب کو شرکت کا موقع نصیب فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے عند ختمہ دعوت مستجابہ، کہ جب قرآن ختم ہوتا ہے اس موقع پر اللہ کی رحمت اتنے جوش میں ہوتی ہے کہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ پاک ساری قبول فرما لیتے ہیں، دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ اب دیکھیے، یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ ہمارے لیے اترا ہے اور اس میں ہمارے لیے ہی رہنمائی ہے۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ایک دن قرآن پاک کھولا تو ایک آیت نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ وہ آیت کیا تھی؟ کہنے لگے میں نے قرآن کھولا تو آیت یہ سامنے آئی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے اس کتاب کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے، تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے اور اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں ہم سب کو کہ تمہارا ذکر میں نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اب وہ کہنے لگے میں پریشان کہ میرا ذکر بھی قرآن میں ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں تو میں تلاش تو کروں کہ میرا ذکر کہاں پر ہے قرآن پاک کے اندر۔ اب وہ کہنے لگے اگلے دن میں نے قرآن کھولا کہ دیکھوں گا جو آیت بھی آئے گی کوئی نہ کوئی سامنے آتی ہے۔ اب آیت کھولی تو سامنے آیت آ گئی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جسم ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے کہا نہیں، میں تو ایسا نہیں ہوں، قرآن بند کر دیا۔ پھر دوبارہ کھولا تو آیت آ گئی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ رات کو تھوڑا سا دیر سوتے ہیں اور صبح سویرے اٹھ کر اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے پھر بند کر دیا، میں نے کہا میں ایسا تو نہیں ہوں۔ پھر میں نے کھولا قرآن تو آیت سامنے آئی، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور جو نافرمانی کے کام، بے حیائی کے کام ہیں یہ ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہیں۔ تو میں نے اپنے اندر جھانکا کہ مجھ سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو میں نے کہا نہیں، یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے۔ تو پھر کہتے میں نے قرآن بند کیا، دوبارہ قرآن کھولا، آیت آ گئی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ بندہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے اندر کو پاک کر لیا، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں تو ایسا نہیں ہوں، میرا تو اندر پاک ہی نہیں ہوا، تو میں نے قرآن رکھ دیا کہ مجھے میرا ذکر نہیں ملا۔ اگلا دن آیا، میں نے پھر قرآن کھولا کہ آج تلاش کرتا ہوں شاید آج میرا ذکر مجھے قرآن میں ملے۔ تو میں نے قرآن کھولا، سامنے آیت آ گئی، فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حال بیان کیا دوزخ والوں کا کہ ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کی انتڑیاں گل کر باہر آ جائیں گی، لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کی پٹائی کی جائے گی۔ تو میں نے جلدی سے قرآن بند کر دیا کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں ایسا نہیں بننا چاہتا۔ پھر کہتے میں نے قرآن بند کر دوبارہ کھولا کہ شاید میرا کہیں ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اب جب میں نے کھولا تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ صورت سامنے آئی تو میں نے کہا کہ نہیں، میں تو ان کافروں میں سے نہیں ہوں، تو یہ میرا ذکر نہیں ہے۔ تو میں نے وہ قرآن بند کر کے اس دن بھی رکھ دیا۔ اب تیسرا دن آیا تو میں نے کہا شاید آج میرا ذکر مجھے مل جائے، تو میں نے قرآن کھولا تو کھولتے ہی سامنے آیت آ گئی، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہ کچھ نیک کام بھی کرتے ہیں، کچھ ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو ملی جلی سی زندگی گزرتی ہے۔
امید ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر کر انہیں معاف فرما دیں گے۔ کہنے لگے ہاں یہ ہے میرا ذکر کہ میں وہ ہوں جو پورا نیک بھی نہیں ہوں، بہت زیادہ پورا گناہ گار بھی نہیں ہوں، بس ملی جلی سی زندگی ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن میرا رب کہہ رہا ہے عسى اللّہ ان یتوب علیہم کہ ایسے لوگ توبہ کریں گے تو ہم ان کی توبہ قبول کر لیں گے اور انہیں معاف کر دیں گے۔ تو فوراً سجدے میں گر گئے، اے میرے رب میں تیرے حکم کے مطابق توبہ کرنے آ گیا ہوں، اب تو مجھے معاف فرما دے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن میں تھا، آپ پہلے لوگوں میں ہیں تو مبارک ہو، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ کو مزید استقامت دے۔ اگر دوسروں میں ہیں تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس میں سے۔ اور اگر ہم تیسرے لوگوں میں ہیں تو پھر قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے عسى اللّہ ان یتوب علیہم کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، راستہ کھلا ہوا ہے، بس توبہ کر کر اپنے رب کو منا لو، وہ تمہارا منتظر ہے، تمہیں فوراً ہی معاف کر دے گا۔ اب دیکھیے یہ ذکر اللہ نے قرآن میں ہم سب کا کیا ہوا ہے، لیکن میں نے آج تک اپنے آپ کو محسوس ہی نہیں کروایا کہ تو گناہ گار بھی ہے، تجھے اپنے رب سے معافی بھی مانگنی ہے اور تجھے اپنے رب کو منانا بھی ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے ابھی رمضان کا بالکل آخر چل رہا ہے، اب چند دن کیا بلکہ بس 1 دن ہی سمجھ لیں، کل کا ہے یا پرسوں کا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم کہ عملوں کا دار و مدار خاتموں پر ہوتا ہے۔ پوری زندگی ایمان پر گزری، آخری وقت کفر ہو گیا تو سیدھا دوزخ میں گیا۔ پوری زندگی کفر نافرمانی پر گزری، آخری وقت میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی، ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا گیا۔ پورا رمضان ہمارا غفلت میں گزر گیا، نہیں اپنے رب کو منا سکے، نہیں اس کے شان کے مطابق عبادات کر سکے، تو گھبرائیں نہیں، انما الاعمال بالخواتیم۔ اب یہ جو آخری چند دن باقی ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں، اس میں ندامت کے ساتھ اپنے رب کو منا لیں، شرمندگی کے ساتھ 2 آنسو بہا دیں، وہ ساری جو رمضان کی کمی تھی اللہ تعالیٰ 2 آنسوؤں کی وجہ سے اسے پورا فرما دیں گے۔ وہ رب بڑا کریم ہے، اس کے سامنے تو بس ندامت دکھانے کی دیر ہے، ایسے دھواں دھار اس کی رحمت برستی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ایک آدمی مرنے لگا، اس نے مرتے مرتے اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جو راکھ ہے کچھ دبا دینا، کچھ اڑا دینا، کچھ بہا دینا۔ بچوں نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر لیا اور اس سے پوچھا یا ابن آدم لما فعلت کذا، اے میرے بندے یہ بتا تو نے یہ سب کیوں کیا، اپنے آپ کو جلوایا، پھر اپنی راکھ کو ایسے تقسیم کروایا۔ وہ کہنے لگا یا اللہ میں بہت گناہ گار تھا اور میں یہ سمجھا شاید یوں کرنے سے تیرا سامنا نہیں ہوگا، میری جان چھوڑ جائے گی، لیکن آپ نے تو مجھے پھر زندہ کر لیا۔ خوفا من، صرف تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا، مجھے تجھ سے ڈر لگتا تھا اور کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے جب مرتے مرتے تو مجھ سے ڈر ہی گیا، اب میں تجھ سے کیا حساب لوں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو آخری وقت کی جو ندامت ہے اللہ کو وہ بڑی پسند ہے۔ اب یہ قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اس آخری وقت میں اپنے رب کو منانے کی فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ پاک نے ہمیں کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ نہیں کہا سارے نماز پڑھو، بس نماز پڑھو۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، یہ نہیں کہا سارے دو۔ اور وللہ علی الناس حج البیت، حج فرض ہے، یہ نہیں کہا تم سب پر حج فرض ہے۔ جو حکم بھی ہے وہ بس دے دیا اور اس میں قید نہیں لگائی۔ ایک حکم قرآن میں ایسا ہے اللہ پاک نے کہا باقی حکم تم پورے کر رہے ہو نہیں کر رہے وہ ایک الگ بات ہے، یہ میرا حکم تو تم سب کو پورا کرنا پڑے گا۔ یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ تو تم ساروں کو کر لینی چاہیے،
یعنی توبہ کی ترغیب میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ سارے ہی توبہ کرو۔ اس کا مطلب ہے جو جتنا بھی نیک ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا نیک ہوں، اللہ کا قانون اور اس کے ضابطے بڑے باریک ہیں۔ وہاں تو بھائی انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے، وہ بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ہماری نیکیاں وہاں کہاں چلیں گی؟ اس لیے نیک بھی توبہ کرے کہ اے رب کر تو لی ہیں، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور جو گناہگار ہے وہ اس لیے توبہ کرے کہ اے میرے رب، تیرے جیسا کریم رب جو مجھے نوازتا رہا، کھلاتا رہا، پلاتا رہا، میں اسی کا مقابلہ کرتا رہا، اسی کو ناراض کرتا رہا، اے مالک شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ قرآن کا وہ پیغام ہے جو آج ان مبارک راتوں میں ہمارا اللہ ہم سب سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اب دیکھو میرے محترم عزیزوں اور بھائیوں، قرآن پڑھنا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اس کو سمجھنا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک آدمی نے قرآن سمجھا نہیں، کوئی تفسیر اس نے نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، لیکن جو احکامات قرآن میں اللہ نے بیان کر دیے اور اس کے علم میں آ گئے، ان کا علم ہونے کے بعد تو ان پر عمل کرنا سب پر فرض ہو جاتا ہے، سب پر لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا ہم سے قرآن میں مطالبہ ہے۔ توبہ میں یہ سب باتیں شامل ہیں کہ یا اللہ آج تک تیرے جو حکم نہیں مانے، توبہ کرتا ہوں آئندہ تیرے سارے ہی حکم مانا کروں گا۔ اے اللہ تو نے جن کاموں سے روکا اور میں نہیں روکا، آئندہ ہر اس کام سے رکوں گا جس سے تو نے منع کیا تھا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا توبہ کہتے ہیں تیرا رب تجھے جہاں نہیں دیکھنا چاہتا تو وہاں کبھی نظر نہ آئے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اب اللہ ہمیں کہاں نہیں دیکھنا چاہتا یہ کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو پتہ ہے میرا خدا مجھے کہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہر وہ نافرمانی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، ہمارا رب ہمیں وہاں نہیں دیکھنا چاہتا اور ہمیں وہاں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا باپ آپ کو کہاں نہیں دیکھنا چاہتا؟ آپ کہیں گے میرا ابا مینوں سین میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور برے لڑکوں کے ساتھ پھرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اور جوے کی جگہ پر نہیں دیکھنا چاہتا، شراب کی جگہ پر نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے فلمیں دیکھتا ہوا وہ نہیں دیکھنا چاہتا، موبائل کے غلط استعمال کو وہ دیکھ لے وہ برداشت نہیں کرے گا، وہ یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو آپ کا باپ اتنا کانشیس نہیں ہے آپ کے بارے میں جتنا آپ کا رب آپ کے بارے میں محبت سے فکر مند رہتا ہے۔ تو اللہ پاک کا تو مطالبہ یہ ہے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ تجھ پر مہربانیاں کرتا ہے، تجھ پر نوازشیں کرتا ہے، تیرا تو حق بنتا تھا تو سجدے سے سر نہیں اٹھائے، یہ کیا تو سجدہ کرنے سے بھی قاصر ہو گیا، تجھ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، تجھ سے رب کے حکم پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ بس یہ آج رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اپنے اندر ایک فکر پیدا کر لیں کہ اپنے رب سے دوستی کرنی ہے، اپنے اللہ کو منانے کی فکر لگ جانی چاہیے۔ بس یہ لگ گئی تو سمجھے ہمارا رمضان قبول ہو گیا۔ اب یہ ختم قرآن کا موقع ہے، اس موقع پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ انہیں رد نہیں کرتے ہیں۔ اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مل کر کہ اے اللہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں تو تیرے ہی بندے، بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ مل کر دعا کرنے میں ایسی برکت ہوتی ہے، کسی ایک کی فکر ایسی ہوتی ہے، اس کے اندر کا درد ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس ایک کی برکت سے سارے مجمع کی مغفرت کر دیتے ہیں، سارے مجمع کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا نا جس کی برکت سے ہم سب کی دعائیں اللہ قبول فرما لیں گے انشاءاللہ۔ اب درود پاک پڑھ لیجئے۔